اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر نحمده علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ ان اللہ بعث محمدا نذیرا للعالمین وامینا علی التنزیل ثم الصلاة والسلام علی النبی الکریم الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات سامعین دے وقار ارباب فکر و دانش سلسلہ گفتگو عقائد تشیع کے حوالے سے چل رہا ہے اور آج اس سلسلے کی چھٹی مجلس ہے۔ کل کی گفتگو میں یہ بات بیان کی تھی کہ مہدویت کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ آج مہدویت کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہر کوئی انسان چاہے وہ کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہے وہ اپنا عقیدہ بیان کرنے میں آزاد ہے۔ کسی پر کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتا کہ تو اپنا عقیدہ بیان نہ کر۔ ہر شخص اس معاملے میں آزاد ہے کہ وہ اپنا عقیدہ کھل کر بیان کر سکے۔ تو ہم شیعیان اہل بیت کو، شیعیان علی ابن ابی طالب کو بھی یہ آزادی ہے کہ ہم اپنے عقائد کو آزادی سے بیان کر سکیں، اس لیے کہ ممکن ہے ان عقائد کی وجہ سے کوئی شخص صراط مستقیم پر آ جائے اور ہدایت پا جائے۔ اور رسول گرامی اسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک انسان بھی کسی وجہ سے ہدایت پا جاتا ہے تو وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے کہ جس پر سورج چمکتا ہے۔ تو لہٰذا ان عقائد کو ان ایام اعظاء میں بیان کرنا میں نہایت ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ کسی ایک شخص کی بھی اگر اس سے اصلاح ہو جائے تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ آج جو عقیدہ بیان کرنے جا رہا ہوں ممکن ہے اس کے حوالے سے آپ نے پہلے سنا ہو لیکن اس کی تفصیل شاید کبھی بیان نہ ہوئی ہو، اور میں نے اس کو درمیان میں اسی لیے رکھا تاکہ تمام احباب تک یہ گفتگو پہنچ جائے۔ اب جو یہاں موجود ہیں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، جو نہیں آئے ان کی قسمت۔ جو عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے جس پر ہم سب کا ایمان ہے وہ ہے عقیدہ رجعت۔ رجعت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لفظی مطلب ہے لوٹ کر واپس آنا۔ دیکھیے، واپس وہی لوٹتا ہے جو یہاں سے پہلے گیا ہو۔ اب رجعت کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں پہلے موجود تھا وہ دوبارہ واپس آئے گا۔ قیامت میں
سارے کے سارے انسان واپس لائے جائیں گے، لیکن جو رجعت ہوگی اس میں کچھ خاص افراد کو لایا جائے گا۔ اب جن کو لایا جائے گا وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جب امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا کون سے افراد واپس لائے جائیں گے، تو امام نے ارشاد فرمایا 2 طرح کے لوگ واپس آئیں گے، ایک ہے بہترین مخلوق اور دوسرا ہے بدترین مخلوق۔ راوی نے سوال کیا مولا یہ 2 افراد ہی کیوں واپس آئیں گے؟ امام نے کہا بہترین اس لیے واپس آئیں گے تاکہ دنیا میں دیکھ لے محمد و آل محمد کا، توجہ، بہترین اس لیے واپس لائے جائیں گے تاکہ دنیا میں محمد و آل محمد کا مقام دیکھ سکیں، اور بدترین اس لیے واپس لائے جائیں گے تاکہ انہیں دنیا میں سزا دی جائے کہ تم دنیا میں محمد و آل محمد کے ساتھ کیا کرتے رہے۔ اب جب امام زمانہ ایک مرتبہ آئیں گے، وہ آ کر کیا کریں گے؟ کسی کو سولی پہ لٹکائیں گے اور کہیں گے تو نے کسی کو دربار میں کھڑا کیا تھا نا، اب اس کا بدلہ دے۔ سزائیں ملے گی بدترین انسانوں کو۔ اور یہ رجعت کوئی آج کے زمانے کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جب سے مکتب صادق کی ترویج شروع ہوئی ہے تب سے یہ مسئلہ اختلافی رہا۔ ایک واقعے کی جانب اشارہ کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ کوفہ کا رہنے والا امام کا ایک شاگرد، نام کیا ہے؟ مومن طاق۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اکیلا اور تنہا مومن، جس کو ہم کہتے ہیں مرد مجاہد۔ یہ مومن طاق مولا کا کوئی عام صحابی نہیں ہے، بلکہ یہ دشمنان علی کی آنکھوں کا خار ہے، اور دشمنان علی مومن طاق سے دور بھاگتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی دشمن علی ملتا تھا اس کو منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ اب ایک مرتبہ ایک دشمن علی سامنے آیا، نام نہیں لیتا، ایک دشمن علی سامنے آیا، اس نے کہا اے مومن طاق مجھے 5000 درہم قرض چاہیے۔ کتنا قرض چاہیے؟ مجھے 5000 درہم قرض چاہیے۔ مومن طاق نے ایک مرتبہ سوچا اور کہا قرض دے تو دوں لیکن اس بات کی ضمانت دو کہ یہ واپس بھی کرو گے۔ اس نے کہا میں کیوں واپس نہیں کروں گا؟ کہا کب واپس کرو گے؟ وہ دشمن علی کہنے لگا جب رجعت کے زمانے میں واپس آؤں گا تمہیں قرضہ دے دوں گا۔ توجہ، اب وہ گویا کہ تنگ کر رہا تھا کہ تم لوگوں کا رجعت کا عقیدہ ہے۔ جب اس نے کہا رجعت کے زمانے میں جب واپس آؤں گا تمہارا 5000 دے دوں گا، مومن طاق مسکرائے اور مسکرا کر کہا پہلے اس بات کی ضمانت دو کہ جب رجعت کے زمانے میں آؤ گے تو انسان کی شکل میں آؤ گے، اگر تم بندر کی شکل میں آ گئے تو میں اپنا قرضہ کس سے واپس لوں گا؟ میں اپنا قرضہ کس سے واپس لوں گا؟ ایک مرتبہ پریشان ہوا، کہا مومن طاق ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ مومن طاق نے کہا مجھے یقین ہے کہ تم دشمن علی ہو، تمہارے دل میں علی کا اتنا زیادہ بغض ہے، اگر اللہ نہ کرے رجعت کے زمانے میں تم آ بھی گئے تو انسان کی شکل میں نہیں بندر کی شکل میں آؤ گے۔ تو گویا کہ رجعت کا جو عقیدہ ہے امام صادق کے زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے، اور اس عقیدے کو ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا، اہل بیت نے دیا۔ قرآن سے ثابت کروں گا رجعت کو، 4 سے 5 دلیلیں دوں گا انشاءاللہ۔ پہلی دلیل ایک عمومی دلیل پیش کر دوں کہ جب کسی نے سوال کیا کہ مولا رجعت کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ زمانہ رجعت آئے؟ رجعت کی تعبیر مشکل تو نہیں ہو رہی؟ رجعت کا مطلب یعنی واپس لوٹ کر آنا، دنیا سے جو انسان گئے وہ دوبارہ واپس لوٹ کر آئیں گے اسی دنیا میں، نہ کہ قیامت میں۔ تو کہا
کہ یہ جو رجعت ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو رجعت بھی کر سکتا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان کی عقل اس کو قبول نہ کرے۔ اب البتہ ایک بات میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ ہم شیعیان علی جس رجعت کے قائل ہیں اس سے مراد یہ ہے جس کا جسم ہوگا اسی کی روح اسی کے بدن میں واپس آئے گی۔ ہمارے مقابلے میں ایک عقیدہ ہے، عقیدہ تناسخ، جس کے ہندو قائل ہیں، بعض بدھ مت بھی قائل ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انسان کے بار بار جنم ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے 7 جنم ہوتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے؟ انسان کی روح جس بدن میں تھی اگلی دفعہ کسی اور کے بدن میں آ جائے گی۔ اس عقیدے کو قرآن نے بھی باطل قرار دیا، ائمہ اہل بیت نے بھی اس کو باطل قرار دیا۔ ہم اس عقیدے کے قائل نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کا جو بدن دنیا میں پہلے تھا، جس کی جو روح اس کے بدن میں تھی، جب وہ دنیا میں واپس آئے گا اسی جسم میں وہی روح دوبارہ واپس آئے گی۔ پہلی دلیل اس کی سورہ مبارکہ یاسین، جس کو قلب قرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا دل۔ سورہ مبارکہ یاسین میں خدا نے ایک واقعے کو نقل کیا کہ جب رسول کرام اسلام کے زمانے میں ایک شخص قبرستان گیا اور وہاں سے اس نے ایک بوسیدہ اور پرانی سی ہڈی اٹھائی، چونکہ ہڈی پرانی تھی، اس نے ہڈی کو لیا، اس کا پاؤڈر بنا لیا، اب اس کو پیس کر لے کر آیا رسول خدا کے پاس، کہا یا رسول اللہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جو بوسیدہ ہو چکی ہیں؟ اب دیکھیے گا خدا نے اس کے سوال کو اتنا پسند کیا کہ قرآن میں سوال کو بھی ذکر کر دیا، اس کا جواب بھی بیان کر دیا۔ جب اس نے سوال کیا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، تو اللہ نے کہا قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلاق علیم، اے میرے پیارے حبیب اس سے کہہ دو ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار ہڈی بنائی تھی۔ میرے پیارے حبیب اس کو کہہ دو جب یہ ہڈی تھی ہی نہیں، اللہ نے تب اس کو بنا دیا، اب تو ہڈی موجود ہے، اس کو واپس لانا کوئی مشکل کام نہیں، اس کو واپس لانا کوئی مشکل کام نہیں، خدا اس کو ضرور واپس لائے گا۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا یا رب کیف تحیی الموتی، اے میرے خدا بتا مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ قیامت کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ کہا رب کیف تحیی الموتی، میرے اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے کہا لم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے۔ کہا ایمان ہے، لیطمئن قلبی، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا اگر اطمینان قلب چاہتا ہے تو کچھ پرندے لے، ان کو ذبح کر، ان کا گوشت ملا دے، ان کو اس طرح ملا دے پتہ نہ چلے کون سا گوشت کس جانور کا ہے۔ جب ان سب کو ملا دے تو 4 الگ الگ پہاڑیوں پہ رکھ دے، پھر ایک مرتبہ ان سب کو ایک ایک کر کے آواز دے ان کے نام کے ساتھ۔ اب ایک مرتبہ ابراہیم نے پرندوں کا گوشت لیا، ان کو ملایا، پہاڑوں پہ رکھا، ایک ایک پرندے کا نام لیا۔ اب جس پرندے کا نام لیتے تھے گوشت بننے لگا، پر جڑنے لگے، خون دوڑنے لگا۔ ایک مرتبہ پرندے اٹھ کے آ کے ابراہیم کے پاس آ گئے۔ اس دنیا میں خدا نے رجعت کا ایک نمونہ دکھایا۔ تیسری مثال دوں قرآن سے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ رجعت سننا چاہیں گے؟ تیسری مثال حضرت عزیر کا واقعہ، آپ سب نے سنا ہوا ہے، فقط تذکر کی خاطر بیان کروں۔ جب حضرت عزیر
سے گزرے، اور کیسی تھی وہ بستی؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس بستی پر اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ تو جناب عزیر نے کہا بار الہ، یہ جو بستی اجڑ چکی ہے ان کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ کہا عزیر ایمان نہیں؟ کہا ایمان ہے لیکن اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا عزیر پھر ایک کام کر، اپنے گدھے کو یہاں باندھ دے اور سو جا۔ اب ایک مرتبہ جناب عزیر نے گدھے کو باندھا، اپنا کھانا سامنے رکھا اور سو گئے۔ کتنا سوئے؟ 100 سال کے لیے اللہ نے سلا دیا۔ 100 سال تک عزیر کا جسم ختم ہو گیا۔ 100 سال بعد اللہ نے زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد پھر سوال کیا عزیر کم لبثت، کتنا سوئے ہو؟ عزیر نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، یا ایک دن، اپنی بات نہیں کر رہا قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ عزیر نے کہا یا ایک دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت مئات عام، تو ایک دن نہیں سویا، 100 سال سویا ہے۔ تو سوال کرتا تھا نا کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، ابھی دکھاتا ہوں۔ وانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو تو دیکھ، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی۔ ذرا اپنے کھانے کو تو دیکھ، اس میں کیڑے پڑ چکے۔ اب ایک مرتبہ جب عزیر کھڑے تھے، اللہ نے کن کہا، جو گدھا وہاں پہ بوسیدہ ہو چکا تھا، ایک مرتبہ ہڈیاں بننے لگی، گوشت بننے لگا، کھال بننے لگی، گدھا بن کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک جملہ کہنے کی اجازت دوں گا، ابھی مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ 100 سال کے بعد وہ گدھا جس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھی، 100 سال کے بعد بھی جب اللہ نے اس کو زندہ کیا تو گدھا ہی واپس بنایا۔ اب کیا نتیجہ ہوا کہ اگر کوئی گدھا 100 سال تک رسول کے پاس سوتا رہے، جب بھی اٹھایا جائے گا گدھا ہی اٹھے گا اور کچھ نہیں بنے گا۔ جب بھی اٹھایا جائے گا گدھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اب ایک اور جملہ یہاں میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ اللہ نے جب اٹھایا گدھے کو واپس اسی صورت میں پیش کیا۔ گدھا جب مر گیا تھا اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی، گدھے کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا، لیکن جناب عزیر صحیح و سالم تھے۔ 100 سالوں میں جناب عزیر نے نہ کھایا نہ پیا، نہ اپنے پاؤں سے چلے، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی کی بات سنی۔ توجہ، 100 سال تک عزیر بغیر کھائے پیے ان کا جسم صحیح و سالم رہا، لیکن جو گدھا تھا وہ گل سڑ چکا تھا۔ تو یہاں پہ ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جب نبی خدا 100 سال تک بغیر کھائے اور پیے زندہ رہ سکتے ہیں، تو آج جو ہمارے امام وقت ہیں، جو کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، کیسے ممکن نہیں، کیسے ممکن نہیں کہ ہمارے وقت کے امام ویسے کے ویسے ہی ہوں۔ اب کسی نے جب سوال کیا نا امام صادق سے کہ کہا مولا جب امام کا ظہور ہوگا، عقیدہ مہدویت بیان کیا تھا، جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، کہا مولا جب آخری امام کا ظہور ہوگا ان کی عمر کتنی ہوگی؟ امام نے فرمایا وہ 35 برس کے دکھیں گے۔ کہا مولا 35 برس کے؟ کہا ہاں دکھیں گے 35 برس کے، ہوں گے کئی ہزار سال کے۔ کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ نقل کرنا چاہوں گا امام کی عمر مبارک کے حوالے سے، کہ جب کسی غیر مسلم نے سوال کیا آیت اللہ شہید باقر الصدر سے، کہا آپ جو کہتے ہیں
آپ کے امام زمانہ زندہ ہیں اور ان کی عمر بھی زیادہ نہیں پڑ رہی، ابھی بھی جوان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ نتیجہ دوں گا آخر میں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وقت کے امام اسی حالت میں باقی رہیں؟ میں آپ کی نہ قرآن کو مانوں گا نہ آپ کی حدیث کو مانوں گا۔ توجہ، نہ قرآن کی آیت پیش کرنا نہ حدیث پیش کرنا، کوئی سائنسی مثال دو مجھے کہ میرا ذہن بھی تسلیم کر لے۔ اب آیت اللہ نے فرمایا، کہا چلو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم کھانا کھاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں کھاتا ہوں۔ پانی پیتے ہو؟ جی ہاں پانی پیتا ہوں۔ کہا جب تم کھانا بھی کھاتے ہو پانی بھی پیتے ہو، اپنے اسی منہ سے پانی پیتے ہو؟ کہا جی ہاں اسی منہ سے پانی پیتا ہوں۔ کہا تمہارے سر پہ بھی بال ہیں، تمہاری بہوں کے بھی بال ہیں، تمہاری پلکوں کے بھی بال ہیں، تمہاری مونچھ اور داڑھی کے بھی بال ہیں۔ توجہ، ایک ہی تمہارا سر ہے، ایک جیسا پانی پی رہے ہو، وہی پانی تمام بالوں تک پہنچ رہا ہے، لیکن سر کے بال بھی بڑھ رہے ہیں، مونچھ اور داڑھی کے بال بھی بڑھ رہے ہیں، تمہاری بہوں کے بال نہیں بڑھ رہے۔ توجہ کیجئے گا، کہا سر کے بال بڑھتے ہیں ان کو بھی کاٹنا پڑتا ہے، داڑھی کے بال بڑھتے ہیں ان کو بھی کاٹنا پڑتا ہے، مونچھوں کے بال بھی بڑھتے ہیں ان کو بھی کاٹنا پڑتا ہے، لیکن تمہاری بہوں کے بال نہ کبھی کاٹے نہ کبھی بڑھے، ایک ہی تمہارا سر ہے، ایک جیسی خوراک لے رہے ہو، ایک جیسے پروٹین تمہارے اندر جا رہے ہیں، ایک جیسے کاربوہائیڈریٹس جا رہے ہیں، ویسے ہی منرلز جا رہے ہیں، ویسے ہی فیٹس جا رہے ہیں، سائنسی مثال دے رہے ہیں، ویسے ہی کیلشیم جا رہے ہیں، لیکن ایک جیسی خوراک دو طرح کے اثر کیوں کر رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ جو میری جسم میں تبدیلی آ رہی ہے یہ خدا کی طرف سے آ رہی ہے۔ توجہ، کہا یہ خدا کی طرف سے آ رہی ہے کہ خوراک جسم میں جاتی ہے، ایک جسم ہے، ایک خوراک ہے، مگر دو اثر ہیں۔ تو آیت اللہ مسکرات کے فرماتے ہیں کہ جب ایک ہی جسم پہ دو طرح کے اثر ہو سکتے ہیں تو مجھے بتاؤ اگر دو جسم الگ الگ ہو، ایک ہو گنہگار کا جسم اور ایک ہو آیت تطہیر کا مصداق، تو بتاؤ کیسے ممکن نہیں کہ وہ ایک ہی ایسی عمر پہ باقی رہے؟ کیسے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جیسی عمر پہ باقی رہے؟ لاجواب ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، عقیدہ رجعت کو ہم بیان کر رہے تھے، اگلی دلیل بیان کروں۔ قرآن میں پورا سورہ اس واقعے کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ کون سا سورہ؟ سورہ مبارکہ کہف، جس میں کس کا تذکرہ ہے؟ اصحاب کہف کا۔ اب اصحاب کہف کی ایک زندہ مثال ہے کہ اللہ نے کئی سو سال کے لیے ان کو سلا دیا، ان کو پھر دوبارہ اسی دنیا میں واپس بھیجا، اب ان کو پھر دوبارہ سلا دیا، جب ایک مرتبہ امام ظہور کریں گے وہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ اصحاب کہف کہاں سو گئے؟ غار میں جا کے۔ اب غار سے مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، آپ کی بیداری کے لیے عرض کر دوں، توجہ ہے آپ کی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی مسلمانوں کی کہ ان کو غار سے کیوں چڑ ہے۔ توجہ، وہ کہتے ہیں تمہارا 12واں امام غار میں جا کے چھپ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں نا امام کی جب غیبت ہوئی تو سرداب میں ہوئی، سرداب کہتے ہیں غار کو، تو وہ کہتے ہیں تمہارے امام غار میں جا کے چھپ گئے۔ میں کہوں گا عجب منافقت ہے ان مسلمانوں کی، اگر کوئی ایک شخص غار میں جا رہا ہے اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، دوسرا غار میں جا رہا ہے اس کی غیبتیں ہو رہی ہیں۔ غار تو بہرحال اگر اچھی ہے تو سب کے لیے اچھی ہے۔ بہرحال اگلی دلیل بیان کروں، سورہ مبارکہ غافر، کون سی سورہ؟ سورہ غافر، کہ کچھ انسان اپنے اللہ سے کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، بار الہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا،
توجہ کیجئے گا، مسلمانوں کے کئی مفسرین اس آیت کو سمجھ نہ سکے کہ اس آیت میں 2 موت سے کیا مراد ہے اور 2 زندگیوں سے کیا مراد ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ صادق آل محمد نے اس کا جواب دیا۔ جب کسی نے سوال کیا مولا اس آیت میں 2 موت اور 2 حیات سے کیا مراد ہے، امام نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں کہ جب اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا وہ کہے گا تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت بھی دی، تو نے ہمیں 2 مرتبہ حیات بھی دی۔ تو راوی نے سوال کیا مولا یہ کون سے افراد ہوں گے؟ امام نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو 40 روز تک مسلسل اپنے وقت کے امام کے لیے دعائے عہد پڑھتے ہوں گے، جب تک یہ زندہ رہیں گے اپنے امام کی زیارت کریں گے۔ راوی نے سوال کیا مولا اگر یہ دنیا سے چلے گئے؟ امام نے کہا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے فرشتے ان کی قبر میں آئیں گے اور کہیں گے اٹھ کر آ جا، جس امام کا انتظار کرتا رہا وہ آ چکا ہے، تو بھی واپس آ جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ، جزیدیہ، محمد و آل محمد صلوات۔ بس رجت کے حوالے سے کچھ جملے بیان کے آپ کی زحمات کو تمام کروں، تو سمجھ میں آ گیا رجت کا عقیدہ۔ رجعت ہوگی کب؟ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، اور کس اہتمام کے ساتھ امام ظہور فرمائیں گے۔ عقیدہ مہدویت کو بھی میں ساتھ رکھ رہا کیونکہ عقیدہ مہدویت اور رجعت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ تو جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، روایات میں ملتا ہے کہ امام خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے، اور ایک مرتبہ جب امام صدا دیں گے اور کہیں گے میں اس کا بیٹا ہوں، اس حسین ابن علی کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اب جیسے ہی امام یہ اعلان کریں گے کچھ افراد امام کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں گے اور کچھ افراد امام پر حملہ کرنے کے لیے بڑھیں گے، اور جو امام کے چاہنے والے ہوں گے وہ امام کا دفاع کریں گے۔ مکہ میں کئی افراد امام کی بیعت کر لیں گے، اور روایات میں ملتا ہے جب امام کا ظہور ہوگا روز عاشور ہوگا، اور عصر کے وقت امام کا ظہور ہوگا۔ توجہ ہے آپ احباب کی؟ تو جب ایک مرتبہ امام مکے سے نکلیں گے مدینہ جانے کے لیے تو امام کو خبر دی جائے گی کہ آپ کے گورنر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو امام ایک مرتبہ واپس آئیں گے اور کہیں گے بتاؤ تم نے میرے گورنر کو شہید کیوں کیا؟ تو وہ کہیں گے مولا ہمیں معاف کر دیجئے، ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ امام کہیں گے نہ، اب معافی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ ذوالفقار نکالیں گے اور اپنے گورنر کے قاتلوں سے قصاص لیں گے، پھر نیا گورنر نامزد کر کے امام مدینے جائیں گے، اور مدینے میں کون سے کام انجام دیں گے؟ روضہ رسول پہ جائیں گے، روضہ رسول کی صفائی کریں گے۔ اب اللہ جانے آپ کے ذہنوں میں کون سی صفائی ہے۔ روضہ رسول پہ صفائی کریں گے، روضہ رسول کو دوبارہ تعمیر کریں گے، پھر ایک مرتبہ امام جنت البقیع میں جائیں گے، روضہ جناب سیدہ تعمیر کریں گے، پھر وہاں سے امام ایک مرتبہ چلیں گے، کہاں آئیں گے؟ کربلا میں آئیں گے، اور روایات میں ملتا ہے جب امام کربلا پہنچیں گے چہلم کا روز آ چکا ہوگا، اور امام کس انداز سے چلیں گے؟ امام کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوں گی، ننگے پاؤں جائیں گے اپنے جد حسین کے حرم میں۔ اور روایات میں ملتا ہے جب امام حرم میں داخل ہوں گے لوگ خود بخود امام کو رستہ دیں گے، اور جب امام حرم میں داخل ہو جائیں گے جو زری کے دروازے ہیں، زری مقدس کے دروازے، وہ خود بخود امام کے لیے رستہ بنا دیں گے۔ عزیزانو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت دے تو، امام جب زری میں داخل ہوں گے
پھر ایک مرتبہ معجزے سے امام اپنے دونوں ہاتھ قبر مطہر امام حسین میں ڈال دیں گے، اور جب دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈال دیں گے ایک چھوٹا سا لاشا اپنے ہاتھوں پر لیں گے، وہ چھوٹا سا لاشا اٹھا کے ایک مرتبہ اپنے عزاداروں سے مخاطب ہوں گے، کہیں گے عزاداروں بتاؤ اس ننھے علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ بس عزاداروں، آج 6 محرم آ گئی، آج کا روز منسوب ہے ایک ایسے شہید کے ساتھ جیسا شہید دنیا میں کوئی نہ دیکھا گیا۔ علی اصغر کربلا کا وہ واحد شہید ہے کہ جس کو تیر لگنے کے بعد یہ پتہ نہ چلا میں نے رونا ہے یا مسکرانا ہے۔ عزاداروں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر برداشت کر لیا تو مولا حسین نے میدان کربلا میں 2 مقامات پہ اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے۔ ایک مقام وہ تھا کہ امام نے کہا شیعتی مہما شریتم ما عزم فاذکرونی، اے میرے شیعو جب کبھی بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کی غربت کو یاد کرنا۔ پہلا مقام جو امام نے ارشاد فرمایا۔ دوسرا مقام سنو گے، امام فرماتے ہیں کہ یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل صغیر فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعو کاش تم سارے کربلا میں ہوتے اور مجھے دیکھتے کہ تمہارا مولا کیسے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، اور مسلمانوں نے اس پر رحم نہ کھایا، اصغر کو پانی نہ پلایا۔ عزاداروں شب عاشور آ گئی، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ کوئی ماں کہتی ہے صبح اپنے ماموں پہ قربان ہونا، کوئی ماں کہہ رہی ہے اپنے بابا پہ قربان ہونا، کوئی بی بی کہہ رہی ہے اپنے بھائی پہ قربان ہونا، لیکن جناب رباب کبھی اصغر کو دیکھتی ہیں، کبھی باہر خیمے کو دیکھتی ہیں۔ میں کہوں گا بی بی یہ سوچتی ہوں گی کہ میرا اصغر جب بڑا ہوگا میں اسے عباس کی طرح شجاع اور دلیر بناؤں گی۔ شاید بی بی کی یہ خواہش اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے شہزادہ علی اصغر کو باب الحوائج بنا دیا۔ عزاداروں جب علی اصغر کے آنکھ میں آنسو آئے نا تو دعا مانگنا، باب الحوائج کے صدقے دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب ایک مرتبہ روز عاشور آیا، ساری شہادتیں ہو گئی، ایک مرتبہ مولا حسین میدان میں تنہا کھڑے ہیں، اور مولا نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا اپنے انصار کے لاشیں نظر آئے، ایک مرتبہ بائیں دیکھا اپنے خاندان کے لاشیں نظر آئے، پھر امام کو جب کوئی نظر نہ آیا ایک مرتبہ خیموں کی جانب دیکھ کر کہا حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی ایسا مسلمان جو ہماری مدد کرے۔ امام کا یہ جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے عصا بھی دیجئے، تلوار بھی دیجئے۔ زینب نے رو کر کہا عصا کو کیا کرو گے؟ کہا پھوپھی اماں عصا کا سہارا لوں گا۔ کہا بیٹا تلوار کو کیا کرو گے؟ کہا تلوار لے جاؤں گا، اپنے بابا حسین کا دفاع کروں گا۔ عزاداروں جب آقا حسین نے اس کے بعد کہا نا حل من ذابر یذب عن حرم رسول اللہ، ارے ہے کوئی ایسا حفاظت کرنے والا جو رسول خدا کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ مولا حسین نے جیسے یہ جملہ کہا ایک مرتبہ علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا، خیموں میں کوہرام برپا ہوا، بیویوں کے رونے کی صدائیں بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا ارے بیویوں میں تو ابھی زندہ ہوں، ارے میرے زندہ ہوتے ہوئے کبھی آنسو نہ بہانا۔ کہا جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی اصغر نے خود کو گرا دیا۔ ایک مرتبہ اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، جناب رباب سے کہا رباب ذرا ساتھ والے خیمے میں چلے جاؤ، میں اپنے اصغر کو شہادت کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں۔ ارے میں نہیں چاہتا کہ ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو شہادت کے لیے تیار کروں۔ جب جناب رباب چلی گئی آقا حسین نے ایک سفید کپڑا
لیا، اس کو خاک کربلا پہ بچھایا جس طرح کفن بچھایا جاتا ہے۔ پھر اپنی بہن سے کہا زینب ذرا اصغر کو مجھے دینا۔ ایک مرتبہ اصغر کو اس کپڑے پہ لٹایا، اس کپڑے کو ایسے بند کیا جس طرح کفن کو بند کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، جب چلنے لگے نا تو درے خیمہ پہ 3.5 سال کی بچی کھڑی تھی، اپنی ماں سے پوچھتی ہے اماں رباب بابا بھیا علی اصغر کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا علی اصغر کو پانی پلانے جا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ آقا حسین نے علی اصغر کو ابا کے دامن میں چھپایا۔ شفیق باپ ہے نا حسین، شاید دل میں آتا ہو کہ کہیں اصغر کے چہرے پہ گرم دھوپ نہ پڑ جائے۔ ایک مرتبہ اصغر کو ابا کے دامن میں چھپایا، میدان کربلا میں لے کر آئے، اپنے ہاتھوں پہ یہ اصغر کو بلند کیا۔ اشقیاء نے کہا شاید حسین قرآن لے کر آیا ہے تاکہ مجھے پانی پلا دیا جائے۔ آقا حسین نے کہا ارے او مسلمانوں، تمہاری نظر میں قصوروار ہے تو حسین ابن علی، ارے اس بیچارے بچے کا کیا قصور ہے؟ ایک مرتبہ میرے اصغر کو پانی تو پلا دو۔ عزادارو فوج نے جب رحم نہ کیا، آقا حسین نے کہا اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا، اصغر کو زمین پہ لٹا دیا۔ ایک مرتبہ کہا یہ رہا اصغر، اس کو خود ہی پانی پلا دو۔ اصغر نے فوج اشقیاء کی جانب منہ کیا، اپنی سوکھی زبان کو اپنے دونوں لبوں پر پھیرا۔ فوج اشقیاء میں کوہرام برپا ہوا۔ جب خاک کربلا پہ دیکھا اصغر تڑپنے لگ گیا۔ ایک مرتبہ اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ فوج اشقیاء میں عمر سعد لئی نے کہا اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کی گفتگو کو بند کرو، حسین کو مزید بات نہ کرنے دو۔ عزادارو اس نے کمان میں تیر لگایا، کوئی عام تیر نہیں تھا، 6 شعبہ تیر جس کے 3 منہ تھے۔ اس نے ایک مرتبہ تیر چلایا، گر گیا، دوسرا تیر کمان میں لگایا، وہ بھی گر گیا۔ جب تیسرا تیر لگایا، حرملہ کوہنی مار کے کہتا ہے، عمر سعد کوہنی مار کے کہتا ہے کہ عرب میں سب سے شجاع تو تم ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا۔ کہا تمہیں جو نظر نہیں آ رہا میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ ارے سامنے درے خیمہ پہ کوئی بی بی ہے، نہیں معلوم اس کی ماں ہے یا بہن ہے، وہ صدائے دے کر کہتی ہے میرے اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا؟ ایک مرتبہ تیر چلا، علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ علی اصغر نے بابا کے چہرے کو دیکھا، مولا نے اصغر کے چہرے کو دیکھا۔ ایک مرتبہ علی اصغر کے خون کو ہاتھوں پہ لیا، اپنی داڑھی کو اصغر کے خون سے خضاب کیا۔ اب اصغر کا لاشا اٹھا کے جب مولا خیام کو چلے اور ایسا کام کیا کہ جب اکبر کا لاشا اٹھایا تب وہ کام نہ کیا، قاسم کا لاشا اٹھایا وہ کام نہ کیا، اون محمد کے لاشے اٹھائے مولا نے وہ کام نہ کیا۔ لیکن نہ جانے اصغر کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ مولا جب بڑے ہیں ایک مرتبہ قدم آگے بڑھاتے ہیں، پھر قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں، پھر آگے قدم بڑھاتے ہیں، پھر ہٹا لیتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے مولا نے 7 مرتبہ قدم آگے بڑھایا، 7 مرتبہ مولا نے قدم پیچھے کیا اور زبان پہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا، کہا بابا اصغر زیادہ پیارا تھا، اصغر کو تو آپ پانی پلا لائے، ارے آپ کو سکینہ کی پیاس کا احساس نہیں۔ مولا سکینہ کو کیا جواب دیتے؟ کہا ہاں سکینہ پانی تو پلا دیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا، کہا بابا سرزمین کربلا کے پانی کا رنگ سرخ ہے۔ ایک مرتبہ بی بی رباب کو ساتھ لیا، ایک ننھی سی قبر بنائی، جب قبر میں علی اصغر کو دفنا دیا مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بی بی رباب نے رو کر کہا میرے آقا آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ مولا حسین رو کے فرماتے ہیں میرے جد کی ایک سنت ہے کہ جب بھی کسی کو دفنا دیا جائے تو اس کی
قبر پہ پانی ڈالنا چاہیے. ارے میرے پاس پانی نہیں ہے، میں اصغر کی قبر پہ پانی کیسے ڈالوں؟ بی بی رباب نے کہا آقا میں آنسو بہاتی ہوں، اصغر کی قبر سیراب ہو جائے گی. بس ادارو آخری جملہ بیان کروں، مجھ سے پڑھنے کی ہمت نہیں. ایک مرتبہ 11 محرم آئی، جب سب شہداء کے سروں کو جمع کیا گیا تو کسی لعین نے کہا ہم نے 72 کو قتل کیا تھا، ارے اس میں تو ایک سر کم ہے. تو ایک لعین کہنے لگا میں نے دیکھا تھا خیمے کے پیچھے حسین کسی کو دفنا رہا ہے. عزادارو سنو کے جملہ، 4 نیزہ بازوں کی ڈیوٹی لگی کہ زمین میں نیزے مارنے شروع کرو. انہوں نے زمین میں نیزے مارنے شروع کیے. یہ گھوڑوں کو بھگاتے جاتے تھے، زمین پہ نیزے مارتے جاتے تھے. ایک مکان میں نیزہ زمین پہ پھنسا، زمین کو کھودا گیا، اصغر کا لاشا نیزے میں پیوست ہوا. ایک لعین نے خنجر نکالا، اصغر کا سر کاٹا، نیزے پہ بلند کیا. ماں نے دیکھا، کہا سارے شہید ایک مرتبہ ذبح ہوئے، لیکن ہائے میرا اصغر 2 مرتبہ ذبح ہوا. پھر بی بی رو کے کہتی ہے مثلوں کا ینہار، اے میرے اصغر کیا تجھ جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.